أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحان الله في آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا سبحان الله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، عام تبلیغ کا ایک شرعی دستور یہ ہے جس چیز کا موسم ہو اس چیز کی تفصیلات، عقائد، اعمال اور احکام سکھائے جانے چاہیے۔ سبحان اللہ جس طرح ماہ رمضان میں روزہ رکھنے، افطار کرنے اور روزے کو جاری رکھنے کے قوانین بیان کیے جاتے ہیں، تراویح بیان کی جاتی ہیں، لیلۃ القدر کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس کے بارے میں عقیدہ بھی رکھ سکیں، عمل بھی کر سکیں۔ اور یہ 3 مہینے جو ہیں اشہر الحج ان کو کہا گیا قرآن کی زبان میں۔ اشہر الحج، شہر کی جمع اشہر، افعول کے وزن پر، اس کے معنی مہینے، حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ اور جو ہی عید الفطر گزرتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم حج کی تیاری کریں، تو اس لیے ان کا نام ہے قرآن کی بولی میں حج والے مہینے۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی چند مہینوں کو تقدس حاصل تھا، مثلا محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ حرمت والے مہینے تسلیم ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، دنگا فساد کرنا، گالی گلوچ کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا اور وقتوں میں بھی منع تھا، لیکن ان اوقات میں خاص طور پر منع تھا۔ تو پھر اسلام نے آ کر ان میں عبادات پرسکرائب کی، اسلام نے عبادتیں تجویز کی کہ کون کون سی ہونی چاہیے، اور پھر فرضیت کی سٹیمپ بھی لگائی۔ یہ ان 5 ارکان اسلام میں سے ہے حج، جس کا نام ہے، جن کو سرکار نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت، 5 شہادتوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ سب سے پہلے قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے وعدہ اولا شریک ہونے کا، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کا، سبحان اللہ اور اس کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا پختہ عقیدہ رکھے۔ توحید کے یہ معنی، یعنی خدا اپنی ذات و صفات میں جن صفات سے موصوف پایا جاتا ہے ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں مانا جاتا۔ سبحان اللہ اور یہ غلطی اتنے لوگوں کو لگی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی تعداد اس میں پائی گئی ہے۔ مثلا لوگوں نے کہا سرکار کو نور کہنا شرک ہے، مگر یہ ان کی جہالت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا نور نام جو ہے یہ صفت مختصہ نہیں ہے، سرکار کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے نور حق مبین خبیر یہ حضور کے بھی نام ہے، رب کے بھی نام ہے۔ شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی جن کا سن وفات 1054 یا 55 ہے، انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے، اپنی مدارج النبوت کا مقدمہ ہی یہی لکھا ہے،
هو الاول والآخر والظاہر والباطن سبحان اللہ وهو بكل شيء علیم. سبحان اللہ سبحان اللہ کہا یہ اللہ کے نام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں. سبحان اللہ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافی سارے اپنے نام ہیں جو اپنے محبوب کو دیے ہیں. واہ 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 اس پر علماء عقائد کی ایک بحث ہے کہ اللہ نے اپنے نام کیوں دیے ہیں. اچھا کہ دراصل اسم دیا جاتا ہے موسوم کو اس کی پہچان کے لیے واہ 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 جو اس کی تعریفوں کو گھیرتا ہے، جو اس کی تعریفوں کے لائق نہیں ہیں ان کو پرے دھکیلتا ہے. سرکار کے اتنے نام ہیں جن سے پورا ترجمہ سرکار کو کا نہیں ہو سکتا. واہ واہ تو سبحان رب نے کہا اے میرے محبوب میں اپنے نام دے کر تیرا ترجمہ کرتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ کیا بات میں رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کیا بات ہے اور سبحان بالمؤمنین رؤوف الرحیم. واہ واہ سبحان اللہ اسے نور حق مبین، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی بھی ہیں، حضور کے اسماء گرامی بھی ہیں. پر حضور کے اسماء گرامی اس معنی میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ نہیں ہے، خدا کے ساتھ یہ صفت خاص نہیں ہے. اس لیے خدا میں بھی پائی جا سکتی ہے، حضور میں بھی پائی جا سکتی ہے. مثلا رحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے. رحمان کا لفظ حضور کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. یہ جو لوگ رحمان رحمان کر کے بلاتے ہیں یہ دراصل عبد الرحمان رکھا ہوتا ہے، صحیح ہے بات تو لوگ پھر اس کو چھوٹا کر لیتے، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے. جس تقدس کے ساتھ نام رکھتے ہو اسی تقدس کے ساتھ بلایا کرو تاکہ بے ادبی نہ ہو. غلام نبی نام رکھ کے نبی نبی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو عرض خدمت یہ ہے، یہ غلطی بہت ساروں کو لگی ہے کہ جو اللہ کے نام ہے وہ حضور کے نام کیوں ہیں. کہ اللہ کے صفت مختصہ ہوتی تو پھر حضور پر کبھی استعمال نہ ہوتی. سرکار کی اور حضور کی پروردگار کی صفات مشترکہ ہیں، اس سے شرک لازم نہیں آتا. حضرت علامہ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات راغب اصفہانی کے اندر الاشراق کی بحث میں لکھا ہے. اشراق میں نے شریک کرنا کسی کو. واہ واہ حدیث قدسی اشرکتو کا فی امری، اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنے کام میں شریک کیا ہے. وہ کون کون سے کام ہیں کہ اذان میری ہے تو بھی بیچ میں شریک ہے، اقامت میری ہے پر ساتھ تو بھی اس میں شریک ہے، کلمہ شہادت میرا ہے پر تو بھی اس میں شریک ہے، تشہد میری ہے پر تو بھی اس میں شریک ہے. اللہ عزل کے پاس بہت ساری ایسے مثالیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ملتی ہیں. کوئی نہیں کہتا کلمہ شہادت پڑھتے تو سرکار کا نام نہ لو. خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا گیا، بیچ میں سرکار کا بھی ذکر ہے. اور یہ کس قانون کے مطابق ہے؟ جو رب نے کہا ہے میں نے تو اپنے کاموں میں شریک کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ یہ پہلا رکن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسرا اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. تیسرا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. اور اس کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ کہ حج کرنا. یہ 4 اور 5واں کلمہ شریف ڈالے تو 5 بن جاتے. یہ جو حج ہے یہ فرض عین ہے. حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا. عربی زبان جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو عربوں میں لفظ استعمال ہوتے تھے، اسلام نے آ کر انہی معنوں میں ان لفظوں کو استعمال کیا، جیسا طریق کے معنی راستہ، صراط کے معنی راستہ. اسلام سے پہلے بھی یہ راستے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد میں بھی راستے کے لیے استعمال ہوتا. شمس بنے سورج پہلے بھی استعمال ہوتا، آج بھی استعمال ہوتا. قمر بنے قمر آج بھی استعمال ہوتا، پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. دوسرا لغات اسلامیہ. لغات اسلامیہ ان لغات کو کہتے ہیں لفظ عربی کے ہیں لیکن اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جس میں عرب اس کو استعمال کرتے تھے، اور نئے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ حج لغات عربیہ میں سے نہیں ہے، لغات اسلامیہ میں سے. سبحان اللہ پہلے اس کا معنی تھا صرف ارادہ کرنا.
اب اس کے معنی گھر سے چلنا اور ساتھ احرام کا بندوبست کرنا، آنے جانے کے وسائل مہیا کرنا، بیوی بچوں کے لیے واپسی تک رہنے سہنے کھانے پینے کی ساری سہولتیں فراہم کرنا، اور سفر کے لیے بندوبست کرنا، خواہ گاڑی پر جانا، ریل پر جانا، جہاز پر جانا، گھوڑے پر جانا، پیدل جانا، جیسے بھی جانا ہے لیکن میقات پر چل کے۔ میقات وہ 5 چنگیاں ہیں کہ جہاں آدمی کعبہ شریف میں جاتے وقت وہاں سے بغیر احرام باندھے کے نہیں گزر سکتا۔ لکڑ آ رہا ہے تو بھی، اور پنیارا ہے تو بھی، پانی بھرنے والا بھی، تاجر ہے تو بھی، ایک مرتبہ تو اس کو باقاعدہ احرام باندھ کے جانا پڑے گا۔ لیکن اس کو ہمارے فقہاء نے لکھا کثرت ترداد، آنے جانے کی کثرت، وہاں اس وجہ سے اس کو یہ معاف ہے پہلی مرتبہ تو احرام باندھ کے جائے، اور پھر جتنی مرتبہ مثلا ڈرائیور ہے بار بار سواریاں لاتا ہے اور لے جاتا ہے، یہ لکڑ ہرا ہے لکڑیاں لاتا ہے لے جاتا ہے، اس طرح گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کے پاس، وہ سامان لاتا لے جاتا ہے، ٹرک والا ہے، تو بار بار جانے کے لیے اور آنے کے لیے اگر ہر مرتبہ اس کے لیے یہ پابندی ہو کہ وہ احرام باندھ کے جائے تو یہ طول عمل ہوگا جو اس کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ نہیں تو باقی سب کے لیے یہ پابندی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی جائے گا احرام باندھے گا۔ اب وہاں جا کے طواف بیت اللہ کرنا، اس کے بعد صفا مروہ میں سعی کرنا، اس کے بعد اگر عمرے کا نیت کی ہوئی ہے تو اس کو کھول دینا، حج کی اس نے نیت کی ہوئی ہے تو اس کا نام ہے حج قران، حج اور عمرے کے درمیان وقفہ نہ کیا جائے، اس کا نام ہے حج قران۔ اب ان اعمال کا معنی عربی زبان میں نہیں ملتا، عربی اسلام میں ملتا ہے۔ عربی اسلام میں ملتا ہاں، یہ لغات اسلامیہ ہیں، لغات عربیہ نہیں ہیں۔ یہ تو بہت ساری باتوں میں لغات عربیہ جو بولی جاتی ہیں لوگ اسی دھوکے میں ہے کہ یہ لغات عربیہ ہے، لیکن اسلام نے اس میں تصرف کیا اور ادلا بدلا کیا ہے، اس کا نام ہے لغات اسلامیہ۔ اب اس جگہ بحث چھڑ گئی حج کرنے کی۔ سب سے پہلا مسئلہ عقیدے کا۔ عقیدہ کیا؟ یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ اگر چند باتیں بندے حج کر لے تو باقیوں پر حج ساقط ہو جائے، جیسا کہ چند آدمی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو باقیوں پر سے ساقط ہو گئی، تو یہ نماز فرض جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، کلیکٹیو ڈیوٹی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کلیکٹیو ڈیوٹی، فرض کفایہ، اور وہ فرض عین ہے۔ حج فرض عین ہے، خواہ خود کرے یا اپنا کسی کو نائب بنائے۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد میں ایک حدیث آتی ہے، شبرما ایک شخص کا نام ہے، وہ دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہیں، سرکار نے سے پوچھا اپنی طرف سے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اپنی طرف سے تو نہیں کیا ہوا۔ سرکار نے جا پھر اپنی طرف سے پہلے کر پھر دوسرے کی طرف سے کر۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کے سوا دوسرے ائمہ کہتے ہیں جب تک خود نہ کیا ہوا ہو دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس پر فتویٰ نہیں دیا۔ ان کا یہ خبر واحد ہے، خبر واحد عقیدے کے لیے مفید نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حدیث ہے مگر ایک آدمی کی روایت کی ہوئی ہے، حد تواتر کو نہیں پہنچتی، اس لیے اس پر عمل کی پابندی ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ کیا بات؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حدیث تو ہے لیکن بیان کرنے والے اس کے بہت تھوڑے ہیں، اس لیے اس درجے کو نہیں پہنچتی کہ یہ بات پکی ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی نے حج کیا ہوا ہے تو بھی کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، نہیں کیا ہوا تو بھی کر سکتا ہے۔ اور کب فرض ہوا یہ مسئلہ ہے، 6 سال ہجرت میں یہ فرض ہوا، اور فقہاء میں اختلاف ہے 6 سال ہجرت میں ہوا کہ 9 سال ہجرت میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین کی اور محدثین کی تحقیق ہے ہوا 6 سال ہجرت میں، سنہ حدیبیہ میں ہوا ہے۔ سنہ حدیبیہ کا لفظ باقاعدہ ہماری فقہ میں آتا ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ سنہ حدیبیہ 6 سال ہجرت میں ہوا ہے، لہذا حج کی فرضیت جو ہے وہ 6 سال میں ہوئی ہے، ادائیگی اس کی جو ہے وہ 9 سال ہجرت میں ہوئی ہے۔ اسی لیے مسئلہ نکلا علی الفور ہے یا علی التراخی۔ اس میں عقیدے کا مسئلہ ایک تو یہ ہوا کہ فرض ہے، عقیدہ کیا رکھنا چاہیے
کیا جی فرض ہے؟ کس پر فرض ہے؟ اس کی شرطیں ہیں، ایک تو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس کے پاس آنے جانے کے وسائل ہوں، اور اگر کوئی غلام حج کر لے حج اس کا ہو جائے گا، لیکن آزادی کے بعد اس کا اختلاف ہے کہ وہ جو غلامی میں کیا تھا اس کی وجہ سے وہ حج ساقط ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کرنا چاہیے، اچھا اور اگر وہ مسلمان نہیں تھا، زمانہ کفر میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے نا، مسلمان نہیں تھا، اس نے حج کر لیا ہے، اب مسلمان ہو گیا ہے، تو کیا وہ حج ادا کرے یا نہ کرے؟ کہا وہ فرض ساقط نہیں ہوا، اس لیے کہ واجب ہی نہیں ہوا تھا نا۔ وجوب کی عادت ہے ساقط ہوتا ہے، اگر واجب ہی نہیں ہوا تو ساقط کیا ہوا؟ یہ وجہ اللہ حاضر قیاس۔ تو اس سال میں فرض ہوتا ہے، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لباب النقول فی اسباب النزول، یہ کتاب ہے فن تفسیر کی، ایک ہے تفسیر، ایک ہے فن تفسیر۔ اصول تفسیر میں اسباب نزول کا ایک دخل ہے، اگرچہ وہ عمل اس کے ساتھ مختص نہیں ہو جاتا اسباب نزول کے ساتھ، سبب نزول خاص ہے، حکم اس کا عام ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ چاہیں کہ اس کو سبب نزول کو آپ بیچ میں سے نکال دیں، ساری امت بھی لگے، اجماع امت بھی، اس کو نہیں نکال سکتے۔ جیسا کہ آیت تطہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حسنین قریبین کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، مولا مرتضیٰ کے بارے میں۔ اب اگر ساری دنیا کے مولانا اکٹھے ہو کر کے کہے یہ نہیں ہے بیچ میں مراد، نہیں، اس کو نہیں نکال سکتے ہو۔ یہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب البرہان فی علوم القرآن، صفحہ نمبر 22 پر یہ بات لکھی ہے، سبب نزول کو اجماع امت کے ذریعے سے بھی خارج نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس سبب سے نازل ہوئی ہے اس سبب کا مفہوم بیچ میں رکھنا پڑے گا، یعنی ساری دنیا متفق ہو جائے پنجتن پاک کو آل محمد سے خارج نہیں کر سکتے۔ اب اس کا سبب نزول، کیا کہنے جی، سبحان اللہ۔ سبب نزول کیا ہے؟ کہ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم اسلام کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ 5 بنائے اسلام ہیں، تو اس میں سے ایک حج کا بھی خود ذکر فرمایا۔ رب نے کہا میرے یار نے جو بات کہی ہے اس لیجسلیشن کو میں اپروو کرتا ہوں، سبحان اللہ، اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں سرٹیفائی کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، واقعی وہ فرض عین ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے لباب النقول فی اسباب النزول کے اندر، ان کا صفحہ 911 ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حج کی فرضیت کا، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کی فرضیت جو نازل ہوئی، تو ایک صحابی اس کے بارے میں کھڑے ہو کر سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہوگا؟ کیا بات ہے، اچھا کیونکہ اس میں حج کی فرضیت ثابت ہوئی، باقی تفصیلات کا ذکر تو نہ ہوا۔ دھیان سے کافی بات سنیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی شخص آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کا عقیدہ صحیحہ آپ کے عبادات کی جان ہے، واہ سبحان اللہ، عقیدہ صحیح نہ ہو تو کوئی عمل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، موجود ہی نہیں پایا جاتا۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے منہ دوسری طرف کر لیا، وہ پھر کے ادھر آ گئے، ایک ذوق جستجو ہے کہ بات پوری پتہ چل جائے۔ سرکار سے پوچھا کہ ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے پھر منہ دوسری طرف کر لیا، پھر وہ پھر کے ادھر آ گئے، پھر اس مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ سوال کی تفصیل تو سمجھ آ گئی ہے نا۔ اب جواب میں سرکار نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا سبحان اللہ، تو ہر سال فرض ہو جاتا، میں نے ہاں نہیں کیا، اس لیے کہتا ہوں پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔
वाह वाह क्या बात साबित हुई वाह भाई कि सरकार की हाँ और ना में किसी फर्ज और अदम फर्ज को दखल है। वाह नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हजूर मुफक्किर इस्लाम। दुनिया के किसी मुसलमान तबके में भी चले जाएं, आप ये मेरा हवाला बयान करें, इंशाल्लाह चैलेंज नहीं होगा। कोई नहीं कहेगा यार ये बात कहीं साबित है। मुस्लिम शरीफ के अंदर बेशक ये हदीस मौजूद है, किसके तहत? ला तस या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसोकुम। कभी फुर्सत हुई तो अशिया पर गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह वाह भाई वाह ये शय की जमा अफ़ालुन के वज़न पर समझी जाती, शयन की जमा शाउन, लेकिन अगर उसकी ये जमा होती तो ये गैर मुनसरिफ ना होती। अन अशिया इन होता, वाह वाह अन अशिया आ जो आई है इसके मिराज कोई और है। ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल मत करो, इन तुबदा लकुम तसुकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे सामने वो बयान कर दी जाए तो तुम्हें अच्छी न लगे। इसके शान नज़ूल में एक वाक़ा ये है कि एक सहाबी उठे, वो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? और वह तेरा बाप का हफ़ा है। उनके मतलब अक्सर चेहरे में गोइयाँ होती थी कि इनकी शक्ल बाप की तरह नहीं है, आँखें बाप की तरह नहीं है, कद कामत बाप की तरह नहीं है, अंदाज़े गुफ्तगू बाप की तरह नहीं है। तो सरकार ने उनके जवाब में जो ठीक उनके बाद मशहूर थे उनकी तस्दीक फरमा दी, वही तेरा अब्बा है जो तेरी माँ कहती चली आई। लेकिन जिस वक्त वो घर गए, माँ ने लड़ाई की, उनका बेटे तुमने मुझे सारी दुनिया के सामने बेपर्दा करना चाहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई होती तो सारी दुनिया के सामने खुल जाती। उन्होंने कहा ए अम्मा मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर सरकार फरमाते तो फलां गडरिया का बेटा है तो मैं अपने आप को उस गडरिया का बेटा समझने में 1 मिनट देर न करता। इन सरकार के इल्म गैब पर कामिल यकीन रखता हूँ। और एक शान नज़ूल में एक वाक़या ये भी है कि एक शख्स ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा कौन है? आपने वो अब्बा जो दुनिया में मशहूर था उसके सिवा किसी और आदमी का नाम ले लिया। जाकर माँ से पूछता है कि सच्ची बात बता, मैं उसका बेटा हूँ, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। वो दौरे जहालत की मिसालें ऐसी थी कि माओ को मारा था लोगों ने, इस्लाम ने आके उनको रोका था। क्या बात है सुभान अल्लाह। अब जनाब वो कहती है कि वाकई हुजूर ने सच कहा है, तेरा बाप बड़ा मालदार था लेकिन जिस्मानी तौर पर नाकारा था, औलाद पैदा नहीं कर सकता था, तो मैंने बडरिए के साथ बदकारी पैदा करके तुझे पैदा किया था। उस सरकार का इल्म गैब एस्टेब्लिश हो गया कि ना हो गया? तीसरा वाक़या जो पूछने वाला पूछता है कि बताओ हर साल फ़र्ज़ है? सरकार अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता। ये सरकार के इख्तियारात की दलील है कि नहीं? जो कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर सकते, सरकार का खुदा की कायनात में कोई इख्तियार नहीं है। हज के फ़र्ज़ होने या हर साल फ़र्ज़ होने या सारी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ होने पर तो सिर्फ सरकार की हाँ और ना को दखल है। ये इख्तियारात की दलील है कि नहीं? क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अकीदा वाज़े हो गया कि ना हो गया? वाज़ेह हो गया। अब इसके बाद उसी साल हज न हुआ, इसका क्या माना है? इसका माना यह है कि हुक्म जो होता है अलल फौर के लिए, तामील बिल अलल फौर के लिए होता है, फौरी तौर पर तुम उसकी तामील करो। लेकिन ये कई साल तक जो हज ना हुआ, इसका माना सरकार ने बता दिया कि हुक्म की 2 किस्में होती हैं, एक उसकी तामील अलल फौर होती है, एक अलल तराखी। हज उन मामलात में से है जिनकी अदायगी अलल तराखी है, यानी इसमें ढील की जा सकती है। एक आदमी और हज फ़र्ज़ हो आज, वो कल कर सकता है, अगले साल कर सकता है। इसकी बुनियाद क्यों ये ऐसे हुई? क्या उसकी वजह यह है कि मालिकुल मुल्क को ये पता है कि किसी को
ایسے کام کا حکم دینا ہے جس کے کرنے کی اس میں قوت ہو۔ جب ہر مسلمان پر فرض ہوا تو ہر مسلمان کے پاس اس وقت پیسے سر دست موجود نہ ہوں، تعمیل کس طرح ہو کہ اس طریقے سے اس کو ڈالنا چاہیے حکم کو کہ ہر آدمی کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ فرضیت اس کی 6 سال ہجرت میں ہوئی ہے، لیکن اس کی تعمیل جو ہے وہ 9 سال ہجرت میں ہوئی۔ اس میں ایک بڑی یادگاری بات ہے، وہ یہ آج ہر مولوی صاحب کہتے ہیں کلو تقی نکیر و عالی، ہر پرہیزگار ہر متقی آدمی میری آل ہے۔ آل کے جتنے فضائل ہیں پھر مولوی اپنے اوپر چسپاں کرتے ہیں، یار خدا کا دین ہے، یہ کھلونا تو ہے نہیں۔ مسلمان کی طرح سوچو، مسلمان کی طرح جیو، مسلمان کی طرح برو۔ اب ہم قرآن اور حدیث سے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہر متقی آل محمد میں داخل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قافلہ تیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سالار قافلہ بنایا۔ مدینہ شریف سے چند میل کے فاصلے پر ہے بیر علی، اور پہلا جس کا نام ہے ذوالحلیفہ، اور اس جگہ میں خود گیا ہوں، مجھے موقع ملا ہے۔ وہاں علی مرتضیٰ کے نام پر کنواں نہیں ہے، وہاں ایک گڈریا ہے جس کے نام کا وہ کنواں ہے۔ کبھی اس نے کنواں کھودا اپنی بکریوں کے لیے، اس کے نام پر وہ کنواں مشہور ہو گیا، اس کا نام پڑ گیا بیر علی۔ وہاں چل کے احرام باندھتے ہیں، آل مدینہ کا میقات ہے، یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ جس وقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ذوالحلیفہ کے مقام پر جلوہ افروز ہوئے، پیچھے سرکار نے جناب علی مرتضیٰ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس سے ملو، اور یہ 4 چیزیں جن کا اعلان تم نے کرنا ہے، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو جن لوگوں نے حدیبیہ میں ہمارے ساتھ صلح کی تھی چند سالوں کے لیے، اور ان قواعد و ضوابط کی انہوں نے پابندی کی، ہم اس کے پابند ہیں، ان کے ساتھ اس عرصے میں کوئی جھگڑا لڑائی دنگا فساد نہیں ہوگا، اور کسی طرح کی کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، اس عہد کے ہم پابند ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور وعدے کی خلاف ورزی انہوں نے بار بار کی ہے، جو ان کے حلیف تھے ان کے ساتھ ہم نے نہیں چھیڑا تھا، جو ہمارے حلیف تھے ان کے ساتھ وہ چھیڑتے رہے، اور اس وعدے کی پابندی انہوں نے نہیں کی۔ ان کو ہم 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، چل پھر لیں، جب 4 مہینے پورے ہو جائیں تو پھر ہماری ان کے ساتھ برسر میدان گفتگو ہوگی، تلوار کی دھار سے گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی کافر کعبہ شریف کا طواف نہیں کرے گا۔ اسلام سے پہلے وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور آ کر کے وہاں گیتیں گاتے تھے اور ننگے طواف کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کوئی ننگا بھی طواف نہیں کر سکتا، کوئی کافر بھی طواف نہیں کر سکتا۔ آخری بات یہ ہے کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، سب دوزخ میں جائیں گے۔ اب جو حضرت مولا مرتضیٰ وہاں پہنچے، آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت علی مرتضیٰ پیچھے سے کیوں آئے ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ پوچھتے ہیں امیر ام مامور، آپ پیچھے چلنے کے لیے آئے ہیں یا آگے چلنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے بتلایا جس کو سرکار نے امیر بنایا ہے میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے آیا، آگے چلنے کے لیے نہیں آیا، میں امیر نہیں ہوں مامور ہوں۔ اور ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ان کا سرکار نے مجھے اب بھیجا، میں پہلے کیسے آ جاتا؟ ان کا کیا بات کیا ہوئی؟ ان کا سرکار نے یہ 4 چیزیں مجھے لکھ کے دی ہے کہ میدان عرفات میں تم چل کر کے ان کا اعلان کر دینا۔ اس جگہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ جو مسلمہ قاعدہ ہے، نص کتاب اللہ نص رسول اللہ کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اس پر اجماع ہے، اجماع نصوص میں سے ایک نص ہے۔ اس کے بعد کا یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے، اگر اجماع ہو گیا ہوتا تو اس کے اندر اجتہاد حرام ہوتا، معلومہ اس کا فیصلہ ہو سکا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ شروع سے اجتہادی چلا رہا ہے، جس کے پاس جس کی افضلیت کے دلائل اس کو افضل سمجھے، یہ بات کہی۔
حضرت علی مرتضیٰ سے انہوں نے کہا اے علی یہ اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا سرکار نے مجھے یہ کام دے کر کے بھیجا ہے, نص رسول اللہ کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہے, ایسا نہیں کر سکتا, میں آپ کو نہیں دیتا. اس لیے کہ سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے جا کر اعلان کرنا ہے. ان کا میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں آ گئی. اس وقت حضرت عہد قرار فرماتے اس کا مجھے کیا علم ہے, جا کے آپ سرکار سے خود پوچھ لے. واپس مدینہ طیبہ آئے تو اس وقت سرکار سے آ کے دریافت کیا کہ اے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. جناب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیت آئی ہے یا نہیں آئی, جا کے خود پوچھ لیں. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے علی مرتضیٰ کو بھیجا ہے کہ وہاں ان 4 چیزوں کا اعلان علی مرتضیٰ کریں, آپ نے وہ مجھے کیوں نہیں دیں؟ وہ اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں. جواب جو فرمایا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا اس کا اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے. عربوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کا اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے, تو کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا تو میری آل سے نہیں ہے اس لیے تو نہیں کر سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا اتقا کون ہے؟ انتہا درجے کا متقی ہے, تقوی ان پر چل کے ختم ہوتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سب سے زیادہ متقی ہے. اگر وہ متقی ہو کر کے آل محمد نہیں ہے تو مولوی صاحب تم نہیں ہو سکتے. اس غلط فہمی کو نکال دو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور مفکر اسلام. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایصال ثواب کا چیپٹر بنتا ہے وہ, لیکن اس وقت میرے موضوع سے متعلق ہے, آل کے عنوان سے. اس میں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ سرکار نے 2 دمبے قربانی کیے. سرمگی رنگ کے تھے, سرمگی رنگ کے تھے دونوں دمبے, بڑے موٹے تازے اور بڑے پیارے پالے پوسے ہوئے. صحابہ نے تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے سرکار کی قربانی کے لیے. دیکھیں سرکار نے قربانی کس طرح کی. آپ نے فرمایا یہ میری اس ساری امت کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. معلوم ہے ایک کلاس ہے نا, اس میری ساری امت کی طرف سے یہ قربانی ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی. اور یہ دوسرا دمبا جو ہے یہ قربانی ہے, یہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے ہے. اس کو نہیں فرمایا کہ جس میری آل میں سے جس نے نہیں کی, فرمایا میری طرف سے ہے, میری آل کی طرف سے ہے. کیا بات. تو حدیث صحیح میں حضور نے آل اور امت میں فرق کر کے دکھایا کہ نہیں؟ اچھا جی خوب دنی. یہ 2 شہادتیں گزر گئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضور کے گھر پیدا ہونے سے آل ہو سکتا ہے. سرکار نے جب چادر ڈالی تو کہا اللہم ہاؤلائے آل محمد, اللہم ہاؤلائے آل بیتی. اور یہ علم بیان کا ایک قاعدہ ہے, جس وقت آپ مسند الیہ کو اشارے سے ظاہر کریں, یعنی کسی سبجیکٹ آف دا سینٹینس کو آپ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے ذریعے سے آپ ظاہر کریں, تو اس وقت قاعدہ کیا ہوگا؟ وہ جو پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس ہے نا, جو خبر ہے نا, اس کو مبتدا کے ساتھ خصوصیت ہوگی. آج صاحب کرسی پر بیٹھ جائے, آپ کو بیٹھنے میں دقت ہوگی. میں ان کے بچے کا کیس ہے, دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں, والی بغداد کے صدقے میں ان بچے کو رہائی عطا فرمائے. یہ بہت سارے اور مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں گے نماز جمعہ کے بعد. کیا بات. غالباً وہ ساعت بھی ہوگی جو سرکار فرماتے ہیں اس ساعت میں دعا کی جائے رد نہیں ہوتی.
آپ کے بیٹے کی رہائی کے لیے دعا کریں گے. इंशाअल्लाह. اللہ آپ کو خوش فرمائے, آپ کا دکھ دور کرے. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں قاعدہ ایک بیان کرنے لگا تھا. آپ اللہم ہؤلاء آل بیتی ایک, اللہم ہؤلاء آل محمد. اے مولا کریم یہی میری آل بیت ہے. اب یہی ترجمہ کس طرح کرتا ہوں अच्छा. کہ قاعدہ کیا ہے, اس میں اشارہ مبتدا ہو تو اس کی خبر کو اس کے ساتھ خصوصیت حاصل ہوتی ہے. یہ علم بیان کا قاعدہ ہے. یعنی جس کو آپ سبجیکٹ آف دا سینٹینس کہیں وہ مسند الیہ بھی اس کو کہیں گے, اس کو مبتدا بھی کہیں گے. جس کو پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس کہتے ہیں اس کو خبر بھی کہیں گے اور مخبر بہی بھی کہیں گے. اب اس خبر کو یا مخبر بہی کو اس اپنے مبتدا کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے. یعنی مطلب یہی میری حال ہے. سبحان اللہ. यही मेरी हाल. ہاں, اگر یہ ترجمہ آپ کو تسلیم نہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ یہی ہوگا. جمعے کے بعد نکال کے دیکھیں. اولئک علی ھدی من ربہم, اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک اس میں اشارہ ہے نا, وہ مبتدا ہے. علی ھدی من ربہم یہ اس کی خبر ہے. تو ان کا ہدایت پر ہونا ان کے ساتھ خاص ہے. یہی لوگ ہدایت پر ہیں. سمجھے بات. اعلیٰ حضرت ترجمہ نے, اعلیٰ حضرت نے بلاغت کے اس اصول کو پورے قرآن مجید کے ترجمے تفسیر میں استعمال کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اعلیٰ حضرت خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ نے جو التصفیہ بین سنی و شیعہ لکھی ہے اس کے اندر بھی اہل بیت کی خصوصیت کے بارے میں یہ جزیہ پیش کیا. لیکن اس کا سمجھانا ذرا دقت طلب ہے, لیکن اب تو میرا خیال ہے سمجھ آ جانا چاہیے. माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह. جیسا آپ کسی کو دیکھیں کہ یہی لوگ قاتل ہیں, اولئک کا معنی یہ ہوگا और यही लोग करते हैं. اولئک القاتلون. اولئک القاتلون کا مطلب یہی لوگ قاتل ہیں, کیونکہ اس میں اشارہ اس کے اندر مبتدا ہے, القاتلون اس کی خبر ہے. جب اس میں اشارہ مبتدا ہو تو خبر کو اس کے ساتھ خصوصیت حاصل ہوتی ہے. تو اب اس قاعدے کے مطابق سرکار نے واضح کر دیا کہ کتنے لوگ میری آل بیت میں سے ہیں, اور پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے جو اس وقت تھے وہ تو اہل بیت ہیں لیکن بعد میں آنے والے ان کے اہل بیت نہیں ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدیو منا آل البیت, امام مہدی جو قیامت کی چار دیواری کے پاس چل کے آئے گا وہ بھی ہماری آل بیت میں سے ہے. اب یہ مسئلہ آج کے چیپٹر میں پایا تکمیل کو پہنچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقا ہونے کے باوجود آل محمد میں شامل نہیں کیا, امت محمدیہ میں شامل کیا ہے, آل محمدیہ میں شامل نہیں کیا. اگلی بات قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے یہ آیت نمبر 96 ہے سورہ آل عمران کی, اور چوتھا پارہ پہلا رکوع شروع ہوتا ہے. اس کے اندر کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. آپ پورا حج مطالعہ کریں اور دیکھیں اس کے اندر ہمارے عقیدے کی تائید ملتی ہے یا اس وقت کے جتنے منکرین ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے عقیدے کی تائید ملتی ہے. سب سے پہلا گھر جو مکہ شریف میں بنایا گیا ہے وہ برکت والا ہے, درال کہ وہ برکت والا ہے, وہ ہدی للعالمین, وہ سارے عالم کو ہدایت کرنے والا ہے. سب سے پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا ہے درآل کے وہ برکت والا ہے, درآل کے وہ ہدایت دینے والا ہے. تمام عالمین کو, پوری روئے زمین کو جب بولتا نہیں ہے تو ہدایت کس طرح دیتا ہے, دعا نہیں کرتا تو برکت کس طرح دیتا ہے. کہا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے, برکت والوں کے پاس جاؤ تو بھی برکت ملتی ہے, بات کریں یا نہ کریں तभी बरकत है. خاموشی بھی ان کی ہدایت ہوتی ہے. اینٹوں اور پتھروں کا ڈھیر, چار دیواری ہے نا, وہاں بیچ میں بندہ تو کوئی بیٹھا ہوا نہیں. اللہ تو زمان و مکان کی قید سے پاک ہے, وہ کسی مکان میں سما نہیں سکتا, اس لیے مکان میں آنا تو اس کی عادت ہے جو جگہ گھیرے. اللہ جگہ گھیرنے سے پاک ہے, وہ تو جگہ ہے.
बीच में अल्लाह तो नहीं है, कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं है, तो फिर बताओ वो हदायत किससे हासिल करता है, हदायत किससे देता है? हम खानकाहों पर, दरगाहों पर जाओ, बगदाद शरीफ क्यों जा रहे हो जी? अरे देखो सकलैन की बारगाह है, वहाँ से बरकत भी होती है, हदायत भी मिलती है। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार के दरबार पर क्यों जा रही जी? बरकत भी मिलती है, हदायत भी मिलती है। करबला शरीफ क्यों जाते हो? जनाब इमाम हुसैन का मज़ार पाक है, वहाँ शहदाए करबला के मज़ारात हैं, हदायत भी मिलती है, बरकत भी मिलती है। नजीब अशरफ जा रहे हैं, आले सुन्नत से पूछो वो जवाब देंगे कि अली मुर्ता फैज़ो बरकत का मंबा है, उसके पास जा रहे हैं। अब बताओ जो काबे शरीफ जा रहा है उससे पूछो क्या रखा है वहाँ? वुदिया लिन्नास, बनाया लोगों के लिए है। वो दिया नहीं। हाँ, लोगों के लिए, लोग आए, यानी मनशा किरदगार ये है कि लोग आए और हदायत हासिल करें। वो हदायत देता है, उसके अंदर हदायत किस तरह की है? खामोशी से भी हदायत मिलती है कि नहीं मिलती? एक बार तो हज़रत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे वाले दिन मस्जिद में गए, खुतबा देना चाहते हैं, आप बैठ गए, आंखें बंद कर ली, रोने लग गए, और बंदे चीखें मार मार के रोने लगे, तड़पने लगे। बाद बंदों की मौत वाक़या हो गई, कोई मुर्दा, कोई कुश्ता, कोई बिस्मिल, कोई जख्मी, कुछा भी नमूना है तेरा रोज़े जज़ा का, कुछा भी नमूना है तेरा रोज़े जज़ा का। और जो आदमी उस मजलिस से फारिग हुए, कहने लगे सारी ज़िंदगी में आपसे बातें नहीं करनी, जब तक मैं तकरीर ख़त्म नहीं करता बातें नहीं करनी, बातें सुननी है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह के कब्ज़े में है, बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह उन्हें अपने पाक बंदों के सदक़े में आपकी इस मुसीबत को टाले, आपके बच्चे को रिहा फरमाए, और अल्लाह ताला की बारगाह में रहमत की उम्मीद करते हैं। तो गौस सकलैन चुप बैठे हुए हैं। दोस्तों ने बताया आज के वाज में जो मज़ा है सारी ज़िंदगी वो मज़ा नहीं आया। शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, अस्माउर जो रिजालुल गैब हैं उनमें से किसी एक को कुतुब बनाया जाया करता है। हज़रत सयूती ने भी तसव्वुरुल वली के अंदर जो रसाला लिखा है ना, उसके अंदर लिखा कि जो कुतुब बनाया जाता है, तमाम दुनिया का मदार 14 तबक है ज़मीन और आसमानों के, उसका मदार जो है वो ये एक शख्स होता है जिसका नाम कुतुब है, क्योंकि कुतुब उस कीली का नाम है जिसके ऊपर चक्की का ऊपर वाला पार्ट फिरता है। कायनात की चक्की उस दरवेश के सहारे पर चलती है। ज़ाहिर देखने वाला हल जोतने वाला समझता है मैं हल जोत रहा हूँ, मैं ज़मीन में गंदम काश्त करने लगा हूँ, और रुई वाला कहता है मैं बनौला काश्त कर रहा हूँ। पर जो भी कर रहे हैं, जिस तरह ज़ाहिरी देखने में औलाद के लिए जोड़े बनते हैं, शादियाँ करते हैं, मगर अकीदा क्या है? जो रब देता है औलाद, अंदरूनी बात यह है। इसी तरह कायनात की चक्की चल रही है, मगर अंदरूनी बात यह है अल्लाह वालों के सर पर चल रही है। तो जो रिजालुल गैब है उनमें से किसी एक को कुतुब बनाया जाया करता है। तो आपसे पूछा गया यार ये आज आपने बात नहीं की, मुझे देर हो गई, मुझे एहसास नहीं रहा, ऐसा इस्तिग़राक़ है मुझको मेरी खबर नहीं, ना हाथ है लगाम पर न पा है रकाब में। तो उस वक्त वो कहते हैं कि यहाँ से रिजालुल गैब गुजरे जा रहे थे, मैं उनकी क्लास ले रहा था, इस खामोशी की ज़ुबान से मैंने लेक्चर दिए हैं। तो अब काबा शरीफ चुप है, मगर उसकी खामोशी भी गोयाई है। इंशाअल्लाह मज़ीद आने वाले जुमे पर आज के मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू पेश करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको दीन हक़ पर साबित कदम रखे और हरमैन शरीफैन की हाज़री नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रब्बल